مطلق سے وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے اور اس کا مادہ یعنی مصدر فعل کا ہم معنی ہو، جیسے ضربت ضربا، قعدت جلوسا۔ تو پہلی چیز یہ بتائی کہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، اور یہ کب آتا ہے؟ فعل کے بعد آتا ہے۔ ظاہر ہے مفعول کی جو ترتیب ہے ایک جملے میں وہ ہے فعل، فاعل، پھر اس کے بعد مفعول، یہ اس کی عام طور پر ترکیب ہے۔ اور اس کا مادہ یعنی مصدر فعل کا ہم معنی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفعول ہوگا وہ اس کے معنی میں اور پیچھے جو فعل استعمال ہوا ہے اس کے معنی میں کیا پایا جانا ضروری ہے؟ یکسانیت پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی یہ جو مفعول ہوگا اس مفعول میں اور پیچھے جو فاعل سے پہلے فعل استعمال ہوا ہے اس فعل میں دونوں کے معنی میں اتحاد کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لفظ بدل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر جیم لام سین ہو اور یہاں پر قاف عین دال ہو، جلست قعودن ہو سکتا ہے، لیکن معنی میں اتحاد کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ معنی میں دونوں میں یکسانیت کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ تو پہلی چیز مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ اب چونکہ مفعول ہے تو یہ مصدر کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے جو فعل استعمال ہوا ہے اس کے معنی اور اس مصدر کے معنی میں کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد اور یکسانیت ضرور ہونی چاہیے، تب یہ کیا بن سکتا ہے؟ مفعول مطلق بن سکتا ہے۔ جیسے ضربت ضربا، قعدت جلوسا، تو اب دیکھیے ضربا مصدر ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا بتایا کہ اس کے اور پیچھے جو فعل استعمال ہوا ہے اس کے معنی میں اتحاد ہونا چاہیے۔ ضربہ کے معنی بھی مارنا ہوتا ہے اور ضربن کے معنی بھی مارنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دی ہے قعدت جلوسا، یہاں پر بھی دیکھیے لفظ تو بدلے ہوئے ہیں لیکن معنی میں اتحاد ابھی بھی باقی ہے، لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ مفعول مطلق ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد فائدہ، یہ مفعول تین طرح سے کیا ہوتا ہے؟ مستعمل ہوتا ہے۔ یہ مفعول تین طرح سے مستعمل ہوتا ہے۔ تین طرح سے مستعمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تین فوائد ہیں، یعنی یہ تین معنوں کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس سے تین مفہوم ادا کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم کیا ہوگا؟ تاکید فعل کے واسطے، یعنی جو پیچھے فعل استعمال ہوا ہے اس کے معنی میں قوت، اس کے معنی میں یقین، اس کے معنی میں اور زیادہ تیقن پیدا کرنے کے لیے یہ مفعول استعمال ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کی سب سے اچھی مثال ہے کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے بات کی، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں جب تک صرف ہم یہاں رکھتے ہیں کلم اللہ موسیٰ، تو تشریح کرنے والے کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے وحی کے ذریعے بات کی، اللہ نے حضرت موسیٰ سے صحیفہ بھیج کر ان سے بات کی، لیکن جب ہم نے کہہ دیا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کیا کہہ دیا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ تکلیما کیا ہے؟ مصدر ہے۔ تکلیما کا معنی اور کلمہ کا معنی دونوں سیم ہے، تو اب اس تکلیما نے کلمہ کے جو معنی تھے اس میں کیا کر دیا؟ تاکید پیدا کر دیا اور یہ بتایا کہ کلام یعنی باقاعدہ گفتگو کی، کیا کی؟ باقاعدہ جو اس کے شان کے مطابق ہے اس لحاظ سے گفتگو کی۔ تو یہ مفعول کا یعنی مفعول مطلق کا پہلا فائدہ ہے، پہلا وہ فائدہ ہے جس کے ذریعے سے ایک مفہوم ادا کیا جاتا ہے، تو تاکید فعل کے واسطے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی پیچھے فعل استعمال ہوا ہے اس کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ نمبر دو، بیان نوع کے واسطے، نوعیت بیان کرنے کے لیے، یعنی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی کئی نوعیتیں ہوتی ہیں، اس کی کئی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ مثلا یہاں جلسہ کی مثال دی ہے تو بیٹھنا کئی طریقے کا ہوتا ہے، کبھی حاکم کی طرح بیٹھتا ہے کوئی محکوم کی طرح بیٹھتا ہے، کوئی تھک کر بیٹھتا ہے، کوئی بڑے شان و شوکت میں بیٹھتا ہے۔ تو مفعول مطلق ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ کام کی نوعیت کو بتائے کہ کام کس طریقے پر ہوا ہے، جو بہت سی جگہوں پر حال کا کام ہوتا ہے کہ حال بتاتا ہے کہ کام کس طرح ہوا ہے، یعنی کس حالت میں ہوا ہے، لیکن یہاں مفعول مطلق کیا ہے؟ نوعیت کو بتاتا ہے کہ ایک کام کس طرح ہوا ہے۔ مثلا کوئی تلاوت میں 7 طریقے ہیں، یعنی تلاوت قرأت صباح ہم لوگوں نے سنا ہے، تو اب کسی نے تلاوت کی تو کس طریقے پہ تلاوت کی، تو ہم اسے بیان کر سکتے ہیں مفعول مطلق کے ذریعے سے۔ کسی نے اسی طرح کوئی بیٹھا تو استاد جیسے بیٹھتے ہیں ویسے آ کے بیٹھ گیا، کوئی شاگرد جس طرح بیٹھتا ہے اس طرح تو ہم اس کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ مفعول مطلق کے ذریعے سے۔ تو مفعول مطلق کے لیے کیا ہوگا کہ ہم پہلے مصدر لائیں گے، اور چونکہ نوعیت جب ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم فعلتن کے وزن پر مصدر لاتے ہیں۔ کس وزن پر لاتے ہیں؟ فعلتن کے وزن پر، ٹھیک ہے۔
اور نمبر 3 بیان عدد کے واسطے. کس کے واسطے؟ بیان عدد کے واسطے، یعنی کوئی چیز جو فعل ہوا ہے وہ کتنی دفعہ ہوا ہے، جو فعل ہوا ہے یعنی جو پیچھے فعل کا تذکرہ ہوا ہے وہ کتنی دفعہ ہوا ہے. مثلا کسی نے 1 گھونٹ پانی پیا، کسی نے 2 گھونٹ پانی پیا، کسی نے اور زیادہ پانی پیا، تو اس عدد کو بیان کرنے کے لیے یہ مفعول مطلق لایا جاتا ہے. مطلب جیسے ہم کہیں شربت شربتن، شربت شربتن، شربتن کیا ہے؟ مصدر ہے اور شریبہ کے معنی میں سے موافق ہے. تو اب یہ کیا ہوا؟ مفعول مطلق ہوا. یہ کس معنی کے لیے آیا؟ یہ بتانے کے لیے آیا کہ میں نے بس 1 گھونٹ پانی پیا. تو پتہ چلا مفعول مطلق 3 مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی تاکید کے لیے، یعنی جو پیچھے فعل استعمال ہوا ہے اس فعل کے معنی میں اور زیادہ یقین پیدا کرنے کے لیے، اور زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے. نمبر 2 نوعیت کے واسطے، یعنی کوئی کام کس طرح ہوا، اس کی کیا کیفیت تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے. اور نمبر 3 وہ کتنی دفعہ ہوا، وہ کتنی دفعہ ہوا، وہ اس کی کتنی تعداد تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے. یہ عدد، بیان عدد کے واسطے، بیان نوع کے واسطے اور تاکید فعل کے واسطے، یہ 3 طریقے ہیں جس کے لیے فعل کیا ہوتا ہے؟ مستعمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ جب قرینہ پایا جائے تو مفعول مطلق کے پہلے فعل کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے. یعنی وہی بات ہے کہ قرینہ ہم بتا چکے ہیں کسے کہتے ہیں، کہ اس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہے، کیا ہے، یعنی کوئی اشارہ مل رہا ہو. جب قرینہ پایا جائے تو مفعول مطلق کے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ مفعول مطلق کے پہلے آپ کو کوئی فعل ملے گا، پھر فاعل ملے گا، پھر اس کے بعد مفعول مطلق آئے گا. نہیں، اگر قرینہ پایا جا رہا ہے تو ہم فعل کو کیا کر سکتے ہیں؟ حذف کر سکتے ہیں. اور کہیں کہیں پہ یہ وجوبی طور پہ ہوتا ہے. جیسے باہر سے آنے والے کے واسطے کہیں خیر مقدمین، کیا کہیں؟ خیر مقدمین. تو یہ مقدم قدیمہ کا کیا ہے؟ مصدر میمی ہے. مقدم کیا ہے؟ قدیمہ کا مصدر میمی ہے. ٹھیک ہے. تو مقدم مصدر ہے اور خیرہ دیکھیے کیا بولتے ہیں؟ منصوب پڑھا جا رہا ہے، خیرہ مقدمین. تو اس سے معلوم چلا کہ اس سے پہلے قدیمہ کیا ہے؟ محذوف ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مفعول مطلق میں جو مصدر ہوتا ہے وہ پیچھے والے فعل کے موافق ہوتا ہے. کس کے موافق ہوتا ہے؟ پیچھے والے فعل کے موافق ہوتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ قدمت خیرہ مقدمین. اس پر قدمت محذوف ہے، آپ کا آنا باعث خیر و برکت ہے. اب اہل عرب اس کو بہت بار بار بولتے ہیں خیر مقدمین، خیر مقدمین. اب کوئی کسی اب ضرورت نہیں ہے کہ باقاعدہ قدمتا کی وضاحت کریں تب معنی سمجھ میں آئے گا. نہیں، بلکہ وہ چونکہ کثرت استعمال کے تحت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خیر مقدمین یعنی آپ کا آنا خیر و برکت کا باعث ہے. ٹھیک ہے. اور دعا کے موقع پر کہتے ہیں رائن، اور مراد یہ ہوتی ہے رعاک اللہ رائن، اللہ آپ کا واقعی حامی و مددگار ہو. یعنی یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہے. تو یہ رائن دعا کا کلمہ ہے. اب جب ایک چیز چل پڑی ہے رائن، رائن سے سمجھ جاتا ہے کہ رعاک اللہ پیچھے کیا ہے؟ محذوف ہے. کیوں محذوف ہے؟ کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز کیا ہے؟ محذوف ہے. اللہ آپ کا حامی و مددگار ہو. یعنی جو چیز بھی کثرت استعمال کی وجہ سے رواج پا جاتی ہے تو اس میں چونکہ قرینہ پیدا ہو جاتا ہے. قرینہ کس طرح پیدا ہو جاتا ہے؟ کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ مفہوم پوشیدہ ہے، تو پھر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. خیر مقدمین اور رائن اس کی مثال ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا مفعول مطلق جو کہ مصدر ہوتا ہے اور اپنے پیچھے والے فعل کے معنی کے موافق ہوتا ہے. لفظ میں بعض دفعہ ہو سکتا ہے نہ موافق ہو، لیکن معنی میں ضرور موافق ہوگا. اور یہ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے: تاکید کے واسطے، نوعیت کے واسطے اور عدد کے واسطے. اور اس کا کبھی فعل محذوف کر دیا جاتا ہے اور قرینہ پائے جانے کی صورت میں صرف مفعول مطلق کا بول کر ہی اسی پر رک جایا جاتا ہے. اب تیسرا مفعول ہے مفعول فیہ. مفعول فیہ. اب مفعول ہے اور فیہ اس میں اضافہ ہے، تو فی معنی میں، یعنی جس میں کام کیا گیا ہو، جس میں کام کیا گیا ہو، یعنی ایسا مفعول جس میں کام کیا گیا ہو. یہ بھی منصوب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو اب تعریف کر رہے ہیں وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مفعول فی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ظرف بھی ہے. نحو میں مفعول فی کہتے ہیں اور عام طور پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں. یعنی کام انسان جب تک ان حدود میں ہے، دنیا کی حدود میں ہے، تو وہ 2 چیزوں کے اندر رہ کے کام کرتا ہے: ایک جگہ کے اندر اور ایک وقت کے اندر. ٹھیک ہے. ایک جگہ کے اندر اور ایک وقت کے اندر. تو گویا کہ مفعول فی کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں. ظرف کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں. ظرف زمان اور ظرف مکان. زمان کا مطلب وقت، مکان کا مطلب اسپیس، جگہ. ٹھیک ہے. ظرف زمان جس میں وقت کے معنی ہوں،
جیسے سمت یوم الجمعتی، یعنی یہ جو مفعول فی ہوگا اس میں کوئی کام ہوگا. کیا ہوگا؟ اس میں جیسے پیچھے کوئی کام کا تذکرہ ہے، پیچھے کوئی کام کا تذکرہ ہے اور آگے وقت دیا جا رہا ہے، تو آپ اسے نصب دیں گے. کیوں نصب دیں گے؟ کیونکہ وہ کام کس میں ہوا ہے؟ اسی وقت میں ہوا ہے. جیسے مثلا کسی نے کہا کہ کیا بولتے ہیں میں نے پڑھا، اور اس کے بعد اس نے کسی وقت کا یا جگہ کا تذکرہ کر دیا، اس نے کسی وقت کا اور جگہ کا تذکرہ کر دیا، تو اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ جو پیچھے کام کا تذکرہ ہوا ہے یہ کس میں ہوا ہے؟ اس وقت یا اس جگہ میں ہوا ہے. تو اب جب وہ ظرف بن گیا یعنی اس میں کام ہوا ہے تو مفعول فی بن گیا، اور یہ چونکہ مفعول ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو آپ اسے کیا دیں گے؟ نصب دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے کسی نے کہا کہ میں نے اتصلت بک الیوم، اتصل معنی کیا ہوتا ہے؟ کال کرنا، میں نے تمہیں کال کی اور الیوم لگا دیا، یہ کیا ہے؟ وقت ہے. تو اب الیوم کو کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے. اتصلت بک الیوم، کیوں؟ کیونکہ یہ جو اتصال کا کام، کال کرنے کا کام ہوا ہے، یہ کب ہوا ہے؟ آج کے دن میں ہوا ہے، لہذا اسے نصب دیں گے. اور یہ کیا ہوگا؟ ظرف زمان ہوگا جس میں وقت کے معنی ہو. جیسے سمت یوم الجمعہ، میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا، تو یہ جو روزہ رکھنے کا عمل ہے یہ کب ہوا؟ جمعے کے دن ہوا. تو جہاں پر بھی یہ پتہ چلے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت میں کوئی کام کیا گیا ہے، اس وقت میں کوئی کام کیا گیا ہے، اور پیچھے فعل کا تذکرہ بھی ہو، تو اب آپ اس کو کیا دے دیں گے؟ نصب دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ مفعول فی بن رہا ہوگا اور مفعول منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بتایا جس ظرف مکان، یعنی ظرف ہو اور وہ کیسی ظرفیت رکھتا ہو؟ مکان کی، جس میں جگہ کے معنی ہوں. جیسے قمتو خلفک، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوا. جلستو فی الداری، میں گھر میں بیٹھا. تو جملے میں کہیں بھی کوئی جگہ کا تذکرہ ہو اور اس سے پہلے کوئی کام ہو، اس سے پہلے کوئی فعل ہو، تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ نصب دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ عمل کہاں ہوا ہے؟ اسی جگہ میں ہوا ہے، تو وہ مفعول فی بن جائے گا اور مفعول فی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ظرف زمان خواہ محدود ہو یا غیر محدود، یعنی زمان کیا ہو سکتا ہے؟ محدود بھی ہو سکتا ہے، غیر محدود بھی ہو سکتا ہے. محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا ہم نے کہا 1 گھنٹہ، اب 1 گھنٹہ کیا ہے؟ محدود ہے، 60 منٹ ہوں گے اس میں. 1 منٹ کہا تو وہ بھی محدود ہے، اس میں 60 سیکنڈ ہوں گے. لیکن اب ہم نے کہہ دیا دہرن، کیا کہہ دیا؟ دہرن، زمانہ کہہ دیا. تو اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ زمانہ کتنے اس کو، یعنی کتنے اس میں سال جڑ جائیں تب وہ زمانہ بنتا ہے. نہیں، زمانہ کتنا بھی ہو آپ اس کی تحدید نہیں کر سکتے کہ 10 سال کو زمانہ کہتے ہیں، 11 سال کو زمانہ نہیں کہتے، ایسا نہیں کر سکتے. بلکہ زمانہ ایک غیر لا متناہی وقت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ لا متناہی وقت کو کہتے ہیں، جس کی آپ باؤنڈیشن نہ لگا سکتے ہو کہ ایک سے یہاں تک زمانہ ہے اور اس کے بعد زمانہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ تمام کو شامل ہوتا ہے. تو خواہ محدود ہو یا غیر محدود، یہ دونوں فی کے مقدر ہونے سے کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہ دونوں فی کے مقدر، یعنی اس میں آپ فی مقدر مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ فی مقدر مانتے ہیں. جیسے سافرتو شہرن، میں نے 1 مہینے کیا کیا؟ سفر کیا. میں نے 1 مہینے، تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں سافرتو فی شہرن، میں نے 1 مہینے میں کیا کیا؟ سفر کیا. قمت دہرن، میں ایک زمانہ کھڑا رہا، یعنی میں ایک زمانے بھر کھڑا رہا. ای قمت فی دہرن. ٹھیک ہے. تو زمان جو ہوتا ہے ظرف زمان، اس میں آپ کو دونوں اختیار ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اگر یہ منصوب ہو رہا ہے تو آپ یہ مانیں گے کہ یہاں پر فی تھا، اس کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. دوسری چیز، آپ یہاں پہ فی کا تذکرہ کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ فی کا تذکرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ظرف مکان محدود میں، ظرف مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. کیا ہے؟ ضروری ہے. ظرف زمان محدود ہو یا غیر محدود، فی کا ذکر کرنا جائز ہے. اور ظرف مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ظرف زمان محدود ہو یا غیر محدود، اس میں فی کا ذکر کرنا جائز ہے، اور ظرف مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. محدود کا کیا مطلب ہے؟ اب جیسے یہ کمرہ ہے، یہ کیا ہے؟ کمرہ ہے، یہ محدود ہے، اس کی دیواریں چاروں طرف سے کھینچ دی گئی ہیں، یہ محدود ہو گیا. لیکن اگر یہی میدان ہو جائے تو میدان کی کوئی حدود نہیں ہے. یعنی عام طور پر، اب یہ الگ بات ہے کہ وانکھیڑے اسٹیڈیم ہے تو اس کی بھی کچھ حدود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میدان عام طور پہ ایسے اسی کو کہا جاتا ہے جس کی حدود نہ ہو اور وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غیر محدود ہو جاتا ہے. تو اگر مکان محدود ہے، جیسے گھر ہے یا بلڈنگ ہے یا اسی طرح ہاسپٹل ہے، تو اس کی کیا ہوگی؟ ایک باؤنڈری ہوگی. کیا ہوگی؟ باؤنڈری ہوگی. تو اس کا جب آپ ذکر کریں گے تو اس کو فی کے ساتھ ذکر کریں گے. کیا کریں گے؟ فی کے ساتھ ذکر کریں گے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مکان محدود ہے، تو وہاں پر فی کا ذکر کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا.
جیسے جلستو فی الداری فی السوق، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جلست الدارا میں پورے گھر پر بیٹھا یا پورے بازار پر بیٹھا، بلکہ آپ کہیں گے جلستو فی الداری میں گھر میں بیٹھا، میں بازار میں بیٹھا، میں مسجد میں بیٹھا۔ اس جگہ جلست الدار وغیرہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اس جگہ جلست الدار وغیرہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں مگر باب دخلتو، باب دخلتو کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی افعال، نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے کہ جو بھی افعال فعول کے وزن پر آتے ہوں، کیا آتے ہوں؟ فعول کے وزن پر آتے ہوں، تو ان کو دخلتو کے باب سے مانا، جیسے دخلا، سکنا، نزلا، یہ سارے کیا ہیں؟ دخول یعنی فعول کے وزن پر آتے ہیں۔ تو ایسے ابواب کے ساتھ مکان محدود کو بغیر فی کے ساتھ لا سکتے ہیں، ایسے ابواب کے ساتھ یعنی دخلا کے ساتھ، سکنا کے ساتھ، نزلہ کے ساتھ آپ جس میں فی کا لانا ضروری تھا اس کو بغیر فی کے لا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے ابھی تک جلستو فی المسجد، جلستو المسجدہ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن دخلا کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں دخلتو المسجدہ، سکنتو المسجدہ، ٹھیک ہے، نزلتو المسجدہ۔ کیوں؟ یہ اس کے ساتھ یعنی کلام عرب میں بغیر فی کے بھی یہ چیزیں کیا ہوئی ہیں؟ استعمال ہوئی ہیں۔ لیکن اور افعال اگر آئیں گے یعنی وہ اس باب سے نہیں ہوں گے تو آپ کو مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ فی کا ذکر کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں البتہ باب دخلتو کے بعد یہ الفاظ بلحاظ وسعت کلام کے منصوب مستعمل ہوتے ہیں۔ منصوب مستعمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بغیر فی کے بھی ذکر ہوتے ہیں۔ جب فی کا ذکر نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ منصوب ہوگا، اور اگر فی کا ذکر ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں البتہ باب دخلتو کے بعد یہ الفاظ بلحاظ وسعت کلام، اس کا کیا مطلب ہے؟ بلحاظ وسعت کلام یعنی جو کلام عرب کا ہم نے جائزہ لیا ہے تو اس میں ایسی مثالیں ملی ہیں جس میں یہ الفاظ یعنی جو فعول کے وزن پر آتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ مکان محدود کا استعمال بغیر فی کے ساتھ ہوا ہے، لہٰذا بلحاظ وسعت کلام یعنی کلام میں گنجائش موجود ہونے کی وجہ سے ہم یہ جواز دے رہے ہیں کہ آپ ان افعال کے ساتھ بغیر فی کے مکان محدود کو کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اور افعال ہیں اور اس کے ساتھ مکان محدود استعمال ہو رہا ہے، جیسے دار ہے، بیت ہے، غرفہ ہے، ٹھیک ہے، حجرہ ہے، تو آپ کو فی کے ساتھ ذکر کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ منصوب مستعمل ہوتے ہیں جیسے دخلت الدار والمسجد وغیرہ۔ تو دو چیزیں ہیں اس میں کہ ظرف دو قسمیں ہوتی ہیں، زمان، مکان۔ اگر مکان محدود ہے، کیا ہے؟ مکان محدود ہے، تو فی کا ذکر کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ اور اگر زمان ہے تو زمان محدود ہو یا خاص غیر محدود، دونوں میں آپ فی کا ذکر کر سکتے ہیں، اور دونوں میں فی کا ذکر آپ حذف بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وجوب کا مسئلہ نہیں ہے۔ وجوب کا مسئلہ صرف کس میں ہے؟ مکان محدود میں، وہ بھی کب؟ جبکہ دخلہ وغیرہ کے علاوہ کے ابواب ہوں۔ اگر دخلہ، سکنہ، نزلہ وغیرہ آ جائے تو پھر آپ وہاں پر بھی فی کو کیا کر سکتے ہیں؟ حذف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ بلحاظ وسعت کلام یعنی کلام عرب میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دو مفعول آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔